نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حقوق والدین اور صلہ رحمی کی جو ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے، گزشتہ درس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہم نے سماعت کیا کہ جس میں لوگ اپنے لہو و لعب میں کھانے پینے میں راتیں گزار دیں گے اور جن کی شراب نوشی، سود خوری، قاطع رحمی، ناچ گانے پہ فریفتگی، یہ تمام برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرے گا، جیسے کہ قوم لوط پر ہوئی تھی اور قوم عاد پر جو آندھی آئی تھی، اس طریقے سے وہ قوم ہلاک کر دی جائے گی۔ تو اس میں جو شراب نوشی، سود خوری، ناچ گانے پہ فریفتگی بیان کی گئی، ساتھ ہی ساتھ قاطع رحمی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جس طریقے سے سود خوری بدترین گناہ ہے، شراب نوشی بدترین گناہ ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب دو رشتہ داروں میں یا دو مسلمانوں میں یا دو دوستوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو جو بندہ بات میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں پہلے داخل کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر ہم سے ہمارے رشتہ داروں میں کہیں کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے تمام اختلافات کو، تمام انتشار کو دور کر کے رشتہ داری کو پھر سے قائم کر دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہر چیز دنیا میں رہ جانے والی ہے، جب آنکھ بند ہوگی سب یہاں پہ دھرا کے دھرا رہ جائے گا، دوستی بھی نہیں رہے گی، دشمنی بھی نہیں رہے گی، آدمی تنے تنہا اپنی قبر میں جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اب اگر کسی کی دوستی کے سہارے وہ جاتا ہے تو کم سے کم دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اہل محبت سے اس بات کی امید ہے کہ وہ لوگ ہماری مغفرت کی دعا اللہ سے کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ان کے منہ سے دو جملے خیر کے ہمارے تعلق سے نکلیں گے، اور اگر اختلاف، لڑائی جھگڑے اور قاطع رحمی کے بعد ہم جائیں گے تو یقیناً جس سے ہم نے رشتہ توڑا ہے وہ یہی کہے گا کہ اچھا ہوا مر گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ایک خاتون کا جنازہ تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ بڑی نیک خاتون تھی، فرائض و واجبات کو کم ادا کرتی تھی مگر حسن سلوک بہت کیا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ صحابہ نے اس میت کی تعریف کو بیان کیا تو اللہ کے نبی فرماتے وجبت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جنازہ آیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل کی بہت کثرت کرتی تھی مگر زبان کی بدتر تھی، زبان بہت بری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چند دن پہلے ایک جنازہ آیا تو اس کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، اب ایک جنازہ آیا اس کے تعلق سے بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ تو نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم سب زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی کو قبول کر کے پہلے جنازے کے تعلق سے میں نے کہا تھا وجبت کہ تم نے اس کی تعریف کی تو تمہاری تعریف کو میں نے قبول کیا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ آیا اور اس کے تعلق سے تم نے اس کی خرابیوں کو بیان کیا تو میں نے کہا وجبت، یعنی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ تو مسلمانوں ایک چیز یہ کہ اگر کوئی انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آنکھ بند ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا، اب اللہ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی مرنے والے کی برائی کبھی نہ کریں، اس کا جو بھی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو گزارش یہ مسلمانوں کہ اگر ہماری آپس میں خاندانی اختلاف ہو، دوست یاروں کے اندر اختلاف ہو تو ہم ایمان کے رشتے سے اس کے بھائی ہیں، ہم تمام اختلاف کو ختم کر دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاطع رحم کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اختلاف کرنا ہے تو اس آدمی سے کرو جو رسول پاک علیہ السلام سے اختلاف کرتا ہو، جس کو عظمت رسالت کے اندر شک ہو۔ اختلاف کرنا ہے
تو اس آدمی سے کرو جو باقاعدہ ہو، اختلاف کرنا ہے، دوری کرنی ہو تو اس بندے سے کرو، اس انسان سے کرو جو انسانیت کے نام پہ ایک دھبا اور جانور ہے۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں، لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختلاف جو ہے اختیارات کے اوپر اختلاف کیا کرتے ہیں اور اعتراض کیا کرتے ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، جو ہمارا ہم عقیدہ ہوتا ہے اس سے ہم اختلاف کر دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں، رشتہ داری، دوستی یاری، یہ ساری چیز دنیا میں دھری کی دھری رہنے والی ہے۔ سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ بتائیے تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کرتے مولا میں نماز تیرے لیے پڑھتا، تسبیحات تیرے لیے کرتا، تیری دی ہوئی کتاب کی تلاوت تیرے لیے کرتا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ موسیٰ جو تم نے نمازیں پڑھی اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، جو تسبیحات، جو ذکر و اذکار تم نے کیے ان تمام چیزوں کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ ہماری ذات کے لیے تم نے کیا کیا؟ عرض کرتے پروردگار بتا تیرے لیے بھی کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیا تم نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے یا تم نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی ہے؟ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ جتنے اللہ کے دشمن ہیں مسلمان ان سے دشمنی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں مسلمان ان سے دور رہتے ہیں۔ مسلمانوں جو بندہ اللہ رسول کا ہے، ہاں اب اگر ہمارے گھر خاندان میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر اعتراض کرتا ہو، وہ یہ کہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں، وہ یہ کہے کہ جس کا نام محمد و علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تو یقیناً جو ہے اس سے تم اختلاف کرو، یقیناً اس سے اختلاف کرو کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، چاہے ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا باپ کیوں نہ ہو، چاہے ہماری ماں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ یہاں پہ طبرانی کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ، یہاں پہ طبرانی کی روایت کل ہم نے سماعت کی تھی، یہاں پہ اصبہانی سے ایک مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں سب حاضر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہتے ہیں ہماری مجلس سے دور ہو جائے، کیا فرماتے کہتے ہیں ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ مجلس سے ایک نوجوان اٹھا اور وہ اپنی خالہ کے گھر گیا اور معافی تلافی کر کے واپس آیا۔ جب وہ واپس آ کر کے مجلس کے اندر بیٹھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس قوم کے اوپر خدا بندے قدوس رحمت نازل نہیں فرماتا جس قوم میں کہتے ہیں رحم موجود ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر پوری قوم کے اندر ایک آدمی بھی ایسا ہے کہ جو رشتہ داری توڑ دیتا ہے، کہتے ہیں رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی سے گریز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل نہیں کرتا، تو مسلمانوں میں کتنے ایسے ہوں گے جو رشتہ داری فقط اپنی انا کے لیے توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری فقط اپنی ناک کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں جہاں چار برتن ہوتے آپس میں بچتے، اگر کچھ اختلاف ہو گیا بات چیت کر کے سارے اختلاف کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ دینی معاملے میں اگر اختلاف ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہم اختلاف دنیاوی معاملے میں کیا کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کیا کرتے، اللہ رسول کے لیے ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں، اور وہ اختلاف جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کھلی بات یہ کہ مسلمانوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، تو ایمان کی جان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر ان سے کوئی اختلاف کرے تو تم اس سے اختلاف کرو، اور بلکہ ایسے لوگوں سے اختلاف کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ جو رسول پاک علیہ السلام سے اختلاف کرے اس سے اختلاف کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ان سے ہم سلام دعا کرتے، دوستی یاری کرتے، رشتہ داری بھی کر لیتے، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہم مذہب ہوتے ہیں، ہم عقیدہ ہوتے ہیں، اس سے ہم جو ہے طرح طرح سے باتوں پہ جو ہے منہ پھرا دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے بھلائی کی بھی ہے، اور ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندے قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، شر شیاطین و ظلم ظالمین سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔